السلام علیکم۔ آج کے اکانومک اور کموڈٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد عثمانی۔ ایک جانب امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کو طالبان کی جانب سے اس بات کی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے گزشتہ دور کے اندر طالبان نے امریکہ کے ساتھ امن معاہدے کے اوپر کام کر رہا تھا، اس امن معاہدے کے اوپر آگے بھی پیش رفت اسی طریقے سے جاری رہے گی۔ یہ ایک بہت خوش آئین نیوز ہے جس کے تحت اگر ہم بات کریں کہ اس وقت جو خطے کی پیس بلکہ پوری دنیا کی پیس کے پروسیس کے اندر یا امن کے پروسیس کے اندر جو اس وقت کلیدی کردار ادا کیا جا رہا ہے کچھ ممالک کی جانب سے، جس میں مین رول جو ہے وہ اس وقت جو دکھ رہا ہے پیش رفت ہوتے ہوئے، چاہے وہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان کوئی امن معاہدے کی بات کی جا رہی ہو، تو آن اکانومکس نوٹس کے اوپر یا معاشی نوٹس کے اوپر دیکھا جائے تو یہ اس کے اندر مین رول جو ہے وہ امریکہ کا آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے کیا اچھے پازیٹیو نیوزز ہیں، کیا نیگیٹو امپیکٹس ہیں، وہ تو بات کی بات ہے، مگر اس وقت لگتا یہ ہے کہ امریکہ اس وقت بہت کوشش کر رہا ہے کہ پوری دنیا کے اندر امن معاہدے کے اوپر کام کیا جائے۔ بہرحال اس کے کانسیکوینسز یا اس کے پیچھے انٹینشن کیا ہے یہ تو مزید انالیسس کے بعد یا آنے والے وقت کے اندر پتہ چلے گا، مگر ایک جانب جو طالبان کے ساتھ امریکہ کی جو ایک پیش رفت ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی امن معاہدے کے حوالے سے، اس امن معاہدے کو جو ہے وہ انڈورس کرتے ہوئے طالبان نے اس بارے میں کہا ہے، یہ یقین دہانی کرائی ہے امریکہ کو کہ وہ جو بائیڈن کے ساتھ بھی اسی طریقے سے کام کرنے کے خواہاں ہیں۔ تو یہ ایک اچھا سینیریو ڈیولپ ہوتا ہے۔ امن جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر ایک بہت اس وقت اشد ضرورت ہے۔ ایک تو کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا بڑی بری طریقے سے متاثر ہوئی ہے، اور اسی دوران اگر ان ٹائپ کی ان سرگرمیوں کے اندر بھی اگر پیش رفت ہوتی ہے تو یہ بھی بڑا خطرناک سینیریو ہو سکتا تھا انٹرنیشنل مارکیٹس کے لیے۔ بہرحال یہ اس نیوز کو ہم تھوڑا پازیٹیو نوٹس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے امریکہ اپنی کوششیں کر رہا ہے امن معاہدے کے حوالے سے، انٹینشن کیا ہے، وہ امریکہ اور طالبان کے درمیان جو بات ہو رہی ہے اس کے پیچھے جو بیسک انٹینشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ افغانستان سے جو ہے وہ امریکی فوج کا انخلا ہو جائے۔ یہ ان ساری پیس پروسیس کے اوپر جو بھی اس وقت کام ہو رہا ہے، چاہے اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان امریکہ ایک کوشش کر رہا ہے کہ مسلم امہ کو جو ہے وہ اسرائیلیت کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے اپنا رول پلے کرے، تو بہرحال اس کے اوپر کافی کڑی تنقید بھی ہو رہی ہے، کافی ریٹیلیشنز بھی آ رہی ہیں دوسرے ممالک کی جانب سے، مگر امریکہ کہتا ہے کہ ان چیزوں کے بیسس کے اوپر ہم ایک گرینڈ امن معاہدے کے اوپر دستخط کروا رہے ہیں کچھ مسلم ممالک اور اسرائیل کے درمیان۔ اس کا کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں، کیا ریٹیلیشن ہوتی ہے، یقیناً یہ تو آنے والے وقت کے اندر پتہ چلے گا، مگر کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ ممالک جو ہیں وہ اس کو اسرائیل کو بطور ریاست ایکسیپٹ کرنے جا رہے ہیں اور وہ اینیکسیشن کے پروسیس کو اپنے سپورٹ دینے کے عزم رکھتے ہیں۔ تو اس کے اندر پاکستان کا اپنے ایک اسٹانس ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ پاکستان کے کچھ اپنے ڈپلومیٹک اور سیاسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کا اپنا ایک اسٹانس ہے، اور پاکستان جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ویسے ہی اس پہ واضح کیا ہوا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر پاکستان آگے پیش رفت نہیں کرے گا، مگر امریکہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا اور پیس اور امن معاہدے کے اوپر کام کرنا اس وقت بہت ضروری ہے، جس کے اندر متحدہ عرب امارات کے ساتھ اسرائیل کا معاہدہ کروانا جو اس کی ایک بڑی پیش رفت ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ دوسری جانب امریکہ جو ہے وہ طالبان کے ساتھ بھی انہی نیگوشیشن ڈیل کے اندر ہے اور چاہتا یہ ہے کہ افغانستان میں بھی امن قائم ہو۔ بہرحال یہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے عالمی معیشت کے اندر امریکہ چاہ رہا ہے کہ وہ اپنے ایک رول پلے کرے ایک پیس پروسیس کے لیے۔ کچھ اس کے اندر کرٹکس کا یہ بھی ماننا یہ ہے کہ اس کے اندر امریکہ کا اپنا پرسنل مفاد ہے، اور اس کے تحت جو ہے وہ امریکہ جو ہے دنیا کے اوپر ایک رول کرنا چاہتا ہے۔ بہرحال اس کے جو بھی کانسیکوینسز ہیں یا جو بھی سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے اس کے اندر اس چیز کو تو ایٹ لیسٹ ہمیں وہ دیکھنا چاہیے کہ طالبان نے جو ایشورنس دلائی ہے جو بائیڈن صاحب کو کہ اس وقت وہ ان کی گورنمنٹ کے ساتھ بھی اسی طریقے سے تعاون کرنے کے لیے کوششیں کرتے رہیں گے۔ ایک تو یہ انٹرنیشنل سینیریو ہمیں تھوڑا سا چینج ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، آئے دن جو ہمیں کبھی انڈیا امریکہ اور چائنا کے درمیان جو بڑھتی ہوئی کشیدہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہیں پر دوسری جانب امریکہ جو ہے وہ اس کے اندر پیس معاہدے کے اوپر بھی بات کرتا ہے۔ تو پیس معاہدے کے اوپر اگر یہ کام کر رہے ہیں تو ایک اچھا سینیریو ہے، امید یہ کرتے ہیں کہ پیس معاہدے کو اسی طریقے سے لے کے چلا جائے گا آگے۔ وہیں پہ آگے ہم بات کرتے ہیں اسی کے پیش نظر کہ معیشت پاکستان کے اوپر ایک جانب جو ہم نے گزشتہ نیوزز کے اندر بات کی تھی کہ پاکستان کے جو $7 بلین اپنے دوست ممالکوں سے لیے ہوئے ہیں، جسے متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور چائنا جیسے ممالک شامل ہیں، تو اس کے اندر بھی ہمیں ایک سینیریو ڈیولپ ہوتا ہوا دکھ رہا ہے کہ سعودی عرب کے فراہم کردہ 2 بلین اسسٹنس جو کہ 3 بلین اسسٹنس تھی، $1 بلین پاکستان واپسی کر چکا ہے، ابھی $2 بلین کو پاکستان نے واپسی کرنا ہے۔
تو یہ میچیورٹی پیریڈ آ گئے ہیں. متحدہ عرب امارات کے بھی $2 بلین اور سعودی عرب کے بھی $2 بلین. تو $7 بلین جو دوست ممالک کی جانب سے فراہم کی گئی ہے, تو اس میں سے اگر $4 بلین پاکستان واپسی کرے گا تو تقریباً $3 بلین جو ہے ہمارے پاس رہ جائے گی فورن اسسٹنس کی مد میں. گریجولی اگر ہم اوور آل سینیریو کی بات کریں تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس تقریباً $12.2 بلین موجود ہے. تو اس کے اندر سے اگر $4 بلین اگر یہاں سے نکلتا ہے تو بہت ہی شدید لیول کا کرنچ آ سکتا ہے پاکستانی مارکیٹس کے اوپر. انہی تمام چیزوں کو ڈسکس کرتے ہوئے وزارت خزانہ اور فارن منسٹری نے اس پہ کوشش یہ کی ہے کہ اس کو رول اوور کر کے 1 سال کے یہ ایکسٹینشن دے دی جائے. مگر کہا ہی جا رہا ہے کہ شاید سعودی عرب جو ہے وہ اس کے اندر انٹرسٹڈ نہیں ہے اور سعودی عرب کو شاید واپسی اپنا یہ $2 بلین واپس کرنا پڑ جائے. یہ جب تمام صورتحال پاکستان کے سامنے آ رہی ہے, معیشت پاکستان کے اوپر ایک بڑا پریشر آ سکتا ہے اگر $2 بلین پاکستان نے پے کرنا پڑے, تو اسی کے تناظر کے اندر اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ ایک پروٹیکٹیو میشرز بھی لینے کا ارادہ رکھتا ہے کہ $1 بلین کے یورو بانڈ ایشو کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. $1 بلین کے یورو بانڈ گرچہ ہمارے پاس ایشو ہو جائیں گے تو اس کے تحت پاکستان کی معیشت کو پازیٹیو نوٹس پہ تو نہیں مگر ایک اپنے بیلنس اپروچ کے ساتھ پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے. دوسری جانب پاکستان جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ چائنا کے ساتھ بھی کچھ اسسٹنس لے لے تاکہ یہ ایک بہت بڑا لیکویڈیٹی کرنچ نہ آ جائے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو فورن ایکسچینج ریزروز کی مد میں. گرچہ اگر ہم بات کریں تو اس وقت فورن ایکسچینج کی جو ویلیو پاکستان میں چل رہی ہے جو کہ اپنی لویسٹ لیول پہ آ گئی ہے, 7 منتھس کے اندر لویسٹ پہ آ گئی ہے, تقریباً 159 کو بھی بریک کر دیا ہے ہمارے $US نے مارکیٹس کے اندر. تو یہ ایک جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے معیشت پاکستان کے اندر. اس کے اندر کافی چیزیں جو ہیں وہ پازیٹیو بھی تو ہم دیکھ رہے ہیں مگر اس کا کانسیکوینسز تھوڑا سا سیویئر اور کرٹیکل اینگل سے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کے اوپر تقریباً $113 ارب کے قرضے ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ ابھی گزشتہ کچھ ہی ہفتے کے اندر جو اضافہ دیکھنے میں آیا وہ $0.8 بلین کا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. تو مجموعی طور پہ پوری معیشت پاکستان کے اوپر جو اتنا بڑا جو ڈیپس کا برڈن ہے, اس ڈیپس کے برڈن کی وجہ سے جو ہے سسٹین کرنا اور فردر موو کرنا اسموتھلی بڑا دشوار ہو سکتا ہے. تو یہ جو پاکستان کی ڈیپس پیمنٹ ہے اور ڈیپس پیمنٹس کے ساتھ ساتھ جو اسسٹنس پاکستان کے پاس ہے اس کو بھی ایڈریس کرنا ہوگا اور اس کے لیے ایسی پالیسی تشکیل دینی ہوگی کہ پاکستان کو جو ہے کم وقت کے اندر اپنے ان ڈیپس سے چھٹکارا مل جائے. اس کے لیے ضرورت ہے تو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اس کے اندر ایکسپرٹیز رکھتے ہوں, چاہے وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوں, چاہے وہ انڈسٹریلائزیشن سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ ڈیسیشن میکنگ سے ریلیٹڈ ہو. ان کو گورنمنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو الائنڈ کر کے اپنی پالیسی مرتب دینی چاہیے اور کوئی شارٹ ٹرم پالیسی نہیں ہو بلکہ اس کو لانگ ٹرم اور پروٹیکٹیو پالیسی ہو. پروٹیکٹیو پالیسی کے مطلب یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کوئی دوسری بھی آتی ہے, یعنی یہ گورنمنٹ 5 ایئر کا ٹینیور پورا کرتی ہیں, تو کوئی اگر دوسرا جو ہے اس وقت وزیر اعظم آتا ہے یا انہی کا وزیر اعظم رہتا ہے تو یہ پالیسی جو ہے کہیں پہ بھی ڈسٹارٹ نہ ہو, رکے نہیں اور اسی طریقے سے چلتی رہے. اسی کے حوالے سے ہم بات کریں, کچھ ممالک ایسے بھی ہمارے سامنے آتے ہیں جنہوں نے کچھ شارٹ پیریڈ میں ترقی کی ہے اور مسلم ممالک ہیں وہ, اس کے اندر ملیشیا کا نام سر فہرست ہے. تو یہ جو انہوں نے بھی اسی طریقے سے کیا تھا کہ پاکستان سے جو ملیشیا سے جتنے بھی لوگ تھے جو باہر تھے ان کو انوائٹ کیا تھا اور ان کو یہاں اپنے موقع فراہم کیا تھا, ان کو اپرچونیٹیز دی تھی کہ آپ ان چیزوں کے اوپر کام کریں اور ملک کو آگے بڑھانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں. تو یہاں پہ ہم لگ یہ رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کوششیں کر رہے ہیں مگر ان کوششوں کو رنگ لانے کے لیے ایک بڑے لیولز کے اوپر ہمیں سوچنا ہوگا تاکہ ملک کی معیشت کے اوپر جو ہے اس کے منفی اثرات کو ہم کو نکالنا ہے اور مثبت اثرات کو ہم کو اس کو لے کے آنا ہے. تو یہ ایک صورتحال ہمارے سامنے ڈیولپ ہو رہی ہے کہ ایک جانب جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ امن معاہدے کے لیے پوری دنیا کے اندر ایک رول پلے کر رہا ہے, دوسری جانب پاکستان چونکہ IMF سے بھی پاکستان نے قرضہ لیا ہوا ہے, ورلڈ بینک سے بھی لیا ہوا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بھی لیا ہوا ہے, تو یقیناً یہ بھی اپنا ایک رول پلے کرتے ہیں پالیسی میکنگ میں. پاکستان کی پالیسی میکنگ کی اگر بات کریں تو اس وقت جو پاکستان کا ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کا پروگرام ہے IMF کے ساتھ وہ اسٹرکٹ ہوا ہے فیبروری سے, یعنی اسٹرکٹ ہونے کی وجہ سے پاکستان کو مزید اسسٹنس اس میں سے نہیں مل رہی تھی. وہیں پر IMF کی جانب سے ایک ریویو کیا گیا, اس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کے اندر گزشتہ 2 ہفتوں کے اندر نمبر آف کیسز کووڈ کے بڑھنا ایک بڑا الارمنگ اور تشویشناک صورتحال ہے. کہا ہی جا رہا ہے IMF کی جانب سے کہ جو 300 کیسز پر ڈے آتے تھے ان میں سرائیت کر کے یا ان میں انکریمنٹ ہو کے تقریباً 1000 کیسز سے بھی اوپر رپورٹ ہو رہے ہیں. تو ایک تشویش کی لہر ہے. IMF نے اپنے ریویوز کے اندر یہ کہا ہے کہ پاکستان کے اندر ان تمام جو SOPs ہیں ان کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہے. اس وقت جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بھی بڑا پراپر طریقے سے ان کو سینیٹائز کرنا ہے.
ساتھ میں جو باہر سے کوئی لوگ آ رہا ہے اس کے اوپر بھی پوری پالیسی پراپر مرتب دینی ہے. تو یہ ایک پھر پاکستان کے اوپر جو ہے وہ ایک سافٹ کارنر آئی ایم ایف رکھ رہا ہے، مگر الٹیمیٹلی پاکستان کو جو ہے ان اسسٹنس کو بحال کرنے کے لیے اور آئی ایم ایف کے ساتھ کوآرڈینیشن کرنے کے لیے اپنی جو وہ شرائط ہیں جو کہ کووڈ سے پہلے تھیں ان کے اوپر بھی اس دوران حکمت عملی تیار کرنی ہے کہ آئی ایم ایف کو جو ہے پراپر طریقے سے جواب دیا جائے. اور جو اسسٹنس پاکستان سائن کر چکا ہے، اگر سائن نہیں کی ہوتی تو پھر اس کے اوپر بات ہی الگ تھی، مگر اگر سائن کر چکا ہے پاکستان جیسے کہ دسمبر کے اندر، تو اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے بھی پاکستان کو اپنی پوری پالیسی مرتب دینی ہوگی اور 1 to 1 بات کرنی ہوگی آئی ایم ایف کے ساتھ. اسی اگر ہم پالیسی مرتب دینے کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب نے گزشتہ کچھ دن پہلے یہ کہا تھا کہ آئی ایم ایف کی جو ریزرویشن ہے، ویبینار کے اوپر انہوں نے بات کرتے ہوئے آئی ایم ایف سے ڈسکشن کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ آئی ایم ایف کی جو ریزرویشن ہے وہ سبسڈیز کی ہے، بالخصوص پاور سیکٹر کی سبسڈیز کی. تو 21 بلین یو ایس ڈالر کی جو سبسڈیز پاور سیکٹر کو دی گئی ہیں، جس میں 14 بلین روپیز کی جو سبسڈی ہے، یعنی 21 بلین روپیز کی جو سبسڈی دی گئی ہے، اس میں 14 بلین روپیز کی جو سبسڈی ہے وہ پاور سیکٹر کو، ڈسکوز کو یعنی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو دی گئی ہے، اور 7 بلین روپیز کی جو سبسڈی ہے وہ کے الیکٹرک کو دی گئی ہے. اس کے اوپر آئی ایم ایف کو جو تحفظات ہے، اس کے اوپر ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ اتنی زیادہ لیولس کے اوپر سبسڈی دینے کے اوپر آئی ایم ایف بہت ہی زیادہ تحفظات رکھتا ہے. پاکستان کو کوشش کرنا چاہیے کہ ان چیزوں کے اوپر بر وقت پالیسی بنا کے ان سبسڈیز کو ختم کیا جائے. تو یہ بھی پاکستان کے اوور آل ایک نیوز کے اوپر ہم بات کریں کہ آئی ایم ایف ایک سافٹ کارنر تو رکھ رہا ہے پاکستان کے اوپر کووڈ کے حوالے سے، یا یہ پریکاشنری میجرز کہہ لیں کہ اس کے اوپر بات تو کر رہے ہیں، مگر الٹیمیٹلی کورونا وائرس نے ایک دن ختم ہونا ہے اس دنیا سے، چاہے وہ کتنی بھی تباہی مچا کے جائے، مگر ختم تو اس نے ہونا ہے مارکیٹ سے یا معیشتوں سے، چاہے وہ اگلے 2 ماہ کے اندر ہو جائے یا 1 سال کے اندر ہو جائے. اسی پہ جو اگر بات کریں تو فائزر کمپنی کی ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے ویکسینیشن کے حوالے سے، تو یہ بھی اندیہ دیا جا رہا ہے کہ آنے والے 3-4 مہینے کے اندر کورونا وائرس یا کووڈ 19 جو ہے وہ ایویپریٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو اس دوران تو معیشتوں نے اپنے آگے بڑھنا ہے. تو یہ جو پیریڈ پاکستان کو ملا ہے، چاہے وہ ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے ملا ہو، چاہے وہ آئی ایم ایف کے حوالے سے ملا ہو، اس کے اوپر بھرپور طریقے سے کام کرنا چاہیے اور ایکشن پالیسی بنانی چاہیے، اور اس کے جو ثمرات ہیں اس سے بھی آئی ایم ایف کو آگاہ کرتے رہنا چاہیے اور اپنے موقف کے تحت آئی ایم ایف کی بات کرنی چاہیے. موجودہ گورنمنٹ جو ہے بہت اچھی طریقے سے آئی ایم ایف کو ٹیکل کر رہی ہے، مگر الٹیمیٹلی آئی ایم ایف جو ہے اس کی کچھ ریزرویشنز ہوتی ہیں، ان ریزرویشنز کو جب تک ہم دور نہیں کریں گے، بالخصوص کیا پاور سیکٹر کے حوالے سے بہت زیادہ ریزرویشن ہے، پاور ٹیرف یا آئل اور پرائزز کے حوالے سے بہت زیادہ ریزرویشن ہے، کرنسی کی مارکیٹ ریٹس کے اوپر بہت زیادہ فلکچویشن ہے. کرنسی کی مارکیٹس کے حوالے سے بات کریں تو آئی ایم ایف کی ریکمنڈیشن کے حساب سے پاکستان میں جو یو ایس ڈالر کی ویلیو ہے وہ مارکیٹ ڈٹرمائن کرے گی. تو پاکستان نے اس کے اوپر بڑی اچھی پالیسی بنائی کہ اوپن مارکیٹ سے جو ڈالر کو پرچیز کر کے بینک میں ڈپازٹ کرنے کے اوپر پابندی لگائی گئی. اس پابندی لگانے کی وجہ سے جب اوپن مارکیٹس کے اندر ایک پینک سی صورتحال آئی اور وہاں سے اب کوئی ٹرانزیکشن جو بلش ٹرینڈ یا بیئرش ٹرینڈ کا بن رہا تھا وہ ختم ہوا، تو انٹرنیشنل مارکیٹس کے جو ڈالر سے یا ڈالر پرائزز تھے اس کے اندر پاکستان کے اندر کافی حد تک کی گراوٹ آتی ہوئی دکھائی دی. پاکستان کے اندر ڈالر اس وقت تقریباً 159 کو بریک کر کے نیچے کی طرف آ رہا ہے. تو مارکیٹ ڈٹرمنیشن کی جو ہم نے پالیسی تھی آئی ایم ایف کی، اس کو ایکسیپٹ کیا، اپنی ایسی ایک کاؤنٹر پالیسی بنائی کہ مارکیٹ ڈٹرمنیشن کے حوالے سے ڈالر جو ہے مسلسل اپنی قدر کھوتا جا رہا ہے نیچے. تقریباً 169 روپیز کے اوپر ٹریڈ ہونے والا یہ ڈالر اگست کی 26 تاریخ کے بعد سے تنزلی کا شکار ہے اور آج جو ہے تقریباً لگ بھگ 10 روپے کے قریب اپنی ویلیو کھو چکا ہے. یعنی اگر ہم بات کریں تو ہماری کرنسی نے 10 روپے کی قدر اپنی بڑھائی ہے. تو یہ پالیسی، اس ٹائپ کی پالیسی پاکستان کو چاہیے کہ اگر آئی ایم ایف کی بات بھی رکھ رہا ہو اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی ایسی مارکیٹ ڈٹرمنیشن کے حوالے سے اگر پرائس سیٹ ہو رہے ہیں ڈالر کے تو وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے. تو پالیسی اتنی زبردست بنائی گئی ہے یہاں پہ کہ اس کے تحت جو ہے آلریڈی جو ہے وہ ڈالر اپنی ویلیو کھوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ ایک پراپر ہمیں چیزیں آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. تو اس کے اوپر ہم بڑے مبارکباد دیتے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو، ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب کو، حماد اظہر صاحب کو اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تمام ٹیم کو جنہوں نے اس کے اوپر اپنے ایک رول پلے کیا. تو کچھ مثبت نیوزز بھی پاکستان کے اندر ہیں، ہمیں صرف ہر وقت نیگیٹو اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے، مگر یہ ایک اس طریقے کی ہمیں ایک پرو ایکٹیو اور کنٹینیوس پالیسیز چاہیے اور تاکہ پاکستان کی معیشت کو استحکام کی صورتحال مل سکے. بہرحال یہ تو تھی کچھ ڈومیسٹک نیوزز. اب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل کموڈیٹیز پرائزز کے حوالے سے. انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر، آئل مارکیٹس کے اندر یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اوپیک پلس ممبران کی جانب سے جو پروڈکشن کٹ کی گئی تھی 9.7 ملین بیرل پر ڈے کے حساب سے، اس کو شاید ایکسٹینڈ کر دیا جائے کچھ عرصے کے لیے کہ جب تک کہ ڈیمانڈ کے اندر پراپر طریقے سے گروتھ رپورٹ نہ کی جائے. اس نیوزز کو لے کے جو ہے وہ آئل مارکیٹس کے اندر تھوڑا سینٹیمنٹ پازیٹیو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. کیا کہ اگر یہ آئل کی پروڈکشن، اور شاید یہ بھی اندیہ دیا جا رہا ہے ایک اسکول آف تھاٹس کی جانب
سے کہ شاید اس کو مزید بڑھا بھی دیا جائے، یعنی 9.7 ملین بیرل پر ڈے کے ساتھ جو پروڈکشن کٹ کی گئی ہے اس کو شاید 10 ملین یا 11 ملین بیرل پر ڈے پروڈکشن کو کٹ کر دیا جائے۔ اگر یہ سینیریو کریٹ ہوتا ہے تو آئل پرائسز کی اسٹیبلٹی کے لیے بڑا ایک اچھا سینیریو ڈیولپ ہوتا ہے۔ وہیں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر مارکیٹس کے اندر فائزر کی جو نیوز ہے، اگر اس نیوز کی وجہ سے کچھ اور سینٹیمنٹس بہتر ہوتے ہیں مارکیٹس کے، تو شاید پروڈکشن کو جو کٹ ہے اس کو کم کیا جائے اور مارکیٹ کے اندر پروڈکشن کو بڑھا دیا جائے 2 ملین بیرل پر ڈے سے۔ یہ کچھ نیوزز ہیں جس کے اوپر ابھی کوئی تجزیہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اگر ہم فائزر کی ویکسینیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ابھی کلینکل ٹرائل فیز 3 کو جو کمپلیٹ کیا گیا ہے اس کے تحت کچھ پازیٹیو چیزیں تو ہیں کہ اس کے اندر ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ یہ کلینکل ٹرائل سکسیسفل ہو جائے گا اور اس کے تحت کرونا کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ مارکیٹ میں آ جائے گی، مگر ایکسپرٹس اور اینالسٹ جو ہیں وہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ ابھی اس کی پروونگز باقی ہیں پراپر طریقے سے مارکیٹس کے اندر، یعنی ابھی تو ٹرائل مکمل کیے ہیں، جب ریئل ٹائم کے اوپر اس کو انجیکٹ کیا جائے گا تو پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا، اور اس میں بھی ابھی تھوڑا ٹائم درکار ہے۔ تو دسمبر کے اندر ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ FDA کے ذریعے یعنی فیڈرل ڈرگ اتھارٹی کے ذریعے اس کو اپروو کروایا جائے گا، لیجسلیشن کے تحت اس کو اپروو کروایا جائے گا، اس کے بعد یہ چیزیں جو ہے مارکیٹ ہوں گی۔ وہیں پہ فائزر کمپنی کا کہنا یہ ہے کہ انیشیل بیسس کے اوپر 500 ملین جو ہے وہ اس کی 50 ملین جو ہے وہ اس کی ویکسینیشن بنائی جائے گی، اس کے بعد 1.3 بلین جو ہے اس کی ویکسینیشن یا ڈوز بنا کے اس کو مارکیٹ کیا جائے گا۔ تو 500 ملین ڈوزز سے پھر 1.3 بلین ڈوزز تک کے جانے کا ایک عمل جو ہے اس کے اندر پری بکنگ کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ جو سارے سینیریو ہے یہ جب تک کہ اس کو FDA اپروو نہیں کرے گا تو یہ آگے پراسپر کرنا تھوڑا سا اس کے لیے جب تک کہ پیریڈ جو ہے وہ پروبیشنری پیریڈ کہلائے گا۔ تو انہی تمام چیزوں کے پیش نظر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر کچھ میلٹ ڈاؤن کی صورتحال ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، مگر اس وقت کورونا وائرس نے اس وقت پوری دنیا کو، بلکہ جیسے ہم اپنی گزشتہ نیوز میں کہتے چلے آئے ہیں کہ ایک کوارٹر کورونا وائرس اس وقت لے گا جب یہ اپنے آپ کو ایویپریٹ ختم کرے گا، مارکیٹ سے ختم ہو جائے گا یہ پورا مارکیٹ سے، اس کے باوجود ایک کوارٹر جو ہے وہ ہمارے لیے درکار ہوگا معیشتوں کو مستحکم ہونے کے لیے۔ تو یہ کچھ انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک نیوزز ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کموڈٹی پرائزز کے حوالے سے۔ اگر ہم بات کریں تو گولڈ اس وقت $5 پلس ہونے کے بعد $1866 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ سلور $0.05 مائنس ہونے کے بعد $24.212 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ WTI کروڈ تقریباً بغیر کسی تبدیلی کے $41.40 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ برینڈ بھی بغیر کسی تبدیلی کے $43.77 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ تو مجموعی طور پہ ہم نے دیکھا کہ تھوڑا سا اپ سائڈ موو اسی لیے آیا تھا کہ آئل مارکیٹس کے اندر یہ کہا جا رہا تھا کہ اوپیک پلس ممبران شاید اس بات کا ارادہ رکھتے ہیں کہ شاید پروڈکشن کٹ کو مزید جو ہے وہ بڑھایا جائے، اور یا تو اگر نہیں بھی بڑھایا جا رہا تو جو 9.7 ملین بیرل پر ڈے کی پروڈکشن کٹ ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے، یعنی جو اس کا ایکسپائری پیریڈ تھا کہ شاید اس وقت مارکیٹ کے اندر 9.7 ملین سے کم کر کے 7.7 ملین بیرل پر ڈے کی پروڈکشن کے اوپر لائیں اور 2 ملین بیرل پر ڈے کے حساب سے انکریز کر دیں پروڈکشن آؤٹ پٹ کو۔ تو ابھی جو اوپیک پلس ممبران ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ شاید 9.7 ملین بیرل پر ڈے کی پروڈکشن کٹ جو ہے اس کو مزید ایکسٹینڈ کیا جائے، یا اس کو بڑھا کے 11 ملین بیرل پروڈکشن پر ڈے کٹ کو جو ہے وہ وہاں تک کے لے کے جایا جائے۔ یہ ساری کچھ نیوزز تھی جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آئل مارکیٹ کے اندر جو بہت تیزی سے اپ سائڈ موو آتا ہوا دکھائی دیا، مگر اب یہ تمام چیزیں جو شارٹ لیفٹ ہیں اس کے اوپر کہنا کچھ قبل از وقت ہے۔ آنے والے دن بہت امپورٹنٹ ہے، بالخصوص پاکستان کی معیشت کے لیے، عالمی معیشت کے لیے۔ دیکھنا یہ ہوگا کس طریقے سے عمران خان صاحب جو ہے وہ IMF کو ٹیکل کرتے ہیں، پاکستان میں نمبر آف کیسز کے بڑھنے کو ٹیکل کرتے ہیں۔ گزشتہ پالیسی عمران خان صاحب کی بہت سراہی گئی تھی، نہ صرف پاکستان میں بلکہ WHO نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا تھا، IMF نے بھی ان کو اپریشیٹ کیا تھا۔ اس اپریشیشن کے بعد پاکستان کے اندر دوبارہ چیلنجنگ صورتحال کریٹ ہو رہی ہے۔ امید یہ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو ٹیم ہے وہ اس کے بعد بر وقت فیصلہ کرتے ہوئے، بر وقت SOPs کو مینٹین کرتے ہوئے، کاروائیاں کرتے ہوئے اس کو جو ہے پراپر طریقے سے مینٹین کرے گی۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سرزمین کو شاد باد آباد رکھے، اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا۔ اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔